بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر بین الاقوامی صورتحال، ڈپلومیسی، ہیرا پھیری اور دجالیت کے جو بھی کچھ منصوبے ہیں ان کی تیاریوں کے سلسلے میں ہونے والی کارروائیوں کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، ایرانی ڈیفنس منسٹر بریگیڈیئر جنرل عامر حاتمی نے 40 سال میں پہلی مرتبہ انڈیا کا دورہ کیا ہے، یعنی 40 سال میں کسی بھی ایرانی ڈیفنس منسٹر کا یہ پہلا انڈیا کا دورہ ہے۔ یہ دورہ جو ہے وہ تہران اور نئی دہلی کے درمیان جو پہلے سے ڈیفنس معاہدہ موجود ہے، آپ کو یاد ہے نا، ایران اور انڈیا کا ڈیفنس معاہدہ موجود ہے، یہ اس معاہدے کو زندہ کرنے کے لیے اور جو نئی صورتحال چین کے اس خطے میں قدم جمانے کے بعد سے پیدا ہوئی ہے اس سے نمٹنے کے لیے انڈیا نے ان کو انوائٹ کیا تھا۔ راج ناتھ سنگھ جو ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے ستمبر 2020 میں ان کو انوائٹ کیا تھا اور اب وہ فروری 2021 میں تشریف لے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، ایرانی ڈیفنس منسٹر کو IOR یہ کانفرنس میں ہو رہی ہے، یہ یعنی سمجھیے کہ ڈیفنس انڈین اوشن رجیم، یہ جناب ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس میں تہران اور انڈیا مل کر اب ایسی اسٹریٹجی بنائیں گے کہ میڈل ایسٹ میں دونوں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ میڈل ایسٹ میں، گلف میں، اسرائیل میں، گلف اور اسرائیل اور ایران جو ہے نا، یہ تینوں آپ کو پتہ ہے اس وقت انڈین پالیسی کے محور ہیں۔ افغانستان تو ہے ہی ہے، گلف، اسرائیل اور ایران۔ وہ انڈیا اسرائیل کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کی بنیاد پر اسرائیل کے ایک سودا کاری ایجنٹ کی حیثیت سے ایران کو اس کھیل کا حصہ بنا رہا ہے۔ انڈیا ایران کو یہ یقین دلائے گا اور دلا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو بجائے اس کے کہ وہ ایران کے خلاف استعمال ہو، اسرائیل کے دباؤ کے ذریعے گلف میں ایران کا کردار زیادہ بہتر طریقے سے متعین کرے گا۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کی زبانی کلامی بڑی ٹھیک ٹھاک، ان کی لفظی جنگ ہوتی رہتی ہے، اور اب جو بائیڈن کی طرف سے تھوڑی سی UAE اور سعودی عرب کو بے رخی دکھانے کے بعد سے یہ صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ اب شہزادہ بھی جو ہے نا وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اسرائیل کے ذریعے۔ یہ محمد بن سلمان اسرائیل کے ذریعے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اور یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں ان کی مرضی بھی شامل ہے۔ انڈیا نے ان کو اعتماد میں لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ ایران کی طرف سے انہیں اطمینان دلا دیں گے، کیونکہ دیکھیے نا، سعودی عرب کو کیا مجبوری ہے؟ سعودی عرب کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ایران ہے۔ ایران وہاں سے یمن سے آپریٹ کرتا ہے، اور اب جب اس نے صدر جو بائیڈن نے یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ وہ حوثیوں کے خلاف جو ہے نا وہ جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، تو شہزادے کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ پاکستان کو وہ ناراض کر چکا ہے پہلے، اب لڑے لے رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہی اس نے منافقت کرتے ہوئے یہ متبادل ایک چلائی ہے مہم اسرائیل کی مدد سے۔ اسرائیل اور انڈیا دونوں شہزادے کے بہترین دوست ہیں۔ ان دونوں کو اس نے آگے ان میں سے جو ایک بڑا ہے یہ یعنی انڈیا جو ہے، یہ ہے ایران کا دوست، تو وہ ایران کے ذریعے انڈیا کو انگیج کر رہے ہیں کہ یہ درمیان میں بیٹھ کے نا یہ مطلب یہ پھوپھی بھانجی آپس میں، پھوپھی بھتیجی آپس میں نا کوئی روٹیاں شوٹیاں بانٹ لیا کریں گے اور یہ کر دیا کریں گے۔ یہاں میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ایک پس منظر بھی دکھا دوں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ چین نے یہاں $400 بلین کی سرمایہ کاری کر کے ایران میں خاصے پاؤں جما لیے ہیں، لیکن
میرے خوش فہم پاکستانی بھائیوں، ایک دن کے لیے بھی چابہار میں کسی چینی نے قدم نہیں رکھا۔ چابہار کا مستقل کنٹرول انڈیا کے پاس ہے، کیونکہ یہ بندرگاہ انڈیا نے تیار کی تھی، اور تیار کی تھی افغانستان کے راستے کے لیے، تاکہ ادھر سے سپلائی سڑک کے ذریعے افغانستان آسانی سے جا سکے۔ اب چائنا نے کافی حد تک ان کا اثر سخت ختم کیا تھا، لیکن چائنا ہمارا دوست ہے، ہمارا برادر ملک ہے۔ دنیا کی ڈپلومیسی تو اس طرح نہیں نہ چلتی، یہ کہ آپ کسی کو پیسے دے کے ایک حد تک کی جو ہے اس کو جسمانی طور پہ تو خرید سکتے ہیں، نظریاتی طور پہ نہیں۔ اور نظریاتی طور پہ ایران جو ہے وہ، میں ود آل ڈیو رسپیکٹ اینڈ اپولوجی، ہاتھ باندھ کر اپنے پاکستانی بھائیوں سے، خواہ وہ شیعہ ہیں، خواہ وہ سنی ہیں یا کچھ اور ہیں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی پالیسیز اینٹی پاکستان ہیں۔ وہ پاکستان کا اس خطے میں کردار پسند نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کہ ڈیلیگیشن وہاں گیا ہوا ہے طالبان کا ایران، ابھی تو میرا خیال میں واپس آ گیا ہے ابھی دورہ کر کے۔ یہاں انہوں نے، ایران نے ان سے پتہ کیا کہا ہے؟ ایران نے طالبان سے کہا کہ جناب والا ہمیں آپ کی حکومت افغانستان میں قبول نہیں ہے۔ صاحب ٹھوک کے جواب دے دیا۔ طالبان کس لیے گئے تھے؟ طالبان اس لیے گئے تھے کہ کم از کم ایران کی طرف سے ان کی پیٹھ تو محفوظ رہے۔ آپ کو پتہ ہے ماضی میں ایران کا یہ جو افغانستان کے موجودہ حالات ہیں، ان کو بگاڑنے میں بڑا ٹھیک ٹھاک کردار ہے۔ اس نے جو شیعہ فیکٹ تھا اس کو بڑا، وہ جو ادھر ہرات والا تھا، وہ اسماعیل، کمانڈر اسماعیل وغیرہ جو تھے، ان کے ذریعے اس نے ٹھیک ٹھاک نتھ ڈالی ہوئی تھی ان کو، اس علاقے میں بڑا ان کا کنٹرول تھا۔ تو اب طالبان چونکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنے سٹیک ہولڈروں نے ساتھ لے کر جانے، اب سٹیک ہولڈروں میں شیعہ ایلیمنٹ بھی بڑا مضبوط ہے وہاں، اور شیعہ ایلیمنٹ دنیا میں جہاں بھی ہے اس کے متعلق آپ بات چیت کے لیے ایران آپ کو جانا پڑے گا۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ جو کوئی شیعہ پاکستان میں رہتا ہے اور شیعوں کے پاکستان میں جو مسائل ہیں یہ بھی ایران کے ذریعے حل ہوں گے۔ جو ہماری اللہ ماشاء اللہ یہاں سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان باتوں کو آپ سمجھتے ہیں، میں کیا بار بار آپ کو بتاؤں۔ میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے جاتا ہوں، اور تھوڑے دن پیچھے چلے جائیں۔ آپ کو اس کا پتہ ہے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کیا بات کہی تھی؟ انہوں نے کہا تھا اپنے بیان میں کہ اگر طالبان پسند کریں تو ہم داعش کے خلاف زین بون کو متحرک کریں۔ زین بون آپ جانتے ہیں نا کون ہے؟ یہ ایران کی وہ جو ہیں رضاکار فوجیں جو وہاں لڑ رہی ہیں، اور یہ زین بون میں 70% پاکستان کے ہزارہ اور افغانستان کے ہزارہ قبائل شامل ہیں۔ جی ذرا ٹھنڈے دماغ سے میری باتوں پہ غور کریں۔ یہ وہ بنیادی سچائیاں ہیں جن کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے۔ اس کا جو بات میں کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صبح جا کے ایران پہ بھی حملہ کر دیں اور افغانستان پہ بھی کر دیں اور انڈیا پہ بھی کر دیں، ساری دنیا کو دشمن بنا لیں۔ لیکن میں کہتا ہوں ان سچائیوں کو جیسے ہاتھ کی چھٹی جو انگلی ہوتی ہے نا، اس کو کاٹ کے نہیں پھینکا جا سکتا، آپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اس طرح آپ کو بھی ان سچائیوں کے پیرلل کوئی راستہ بنانا ہے، آپ انہیں اوائڈ نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیے ایران نے شام کے لیے کیا کچھ کیا۔ آج شام کا سب سے بڑا سپورٹر پتہ ہے آپ کو کون ہے؟ یو اے ای، اور مصر کا وہ سیسی، اور یہ دونوں سخت اینٹی ایران ہیں۔ اور جتنی اب تک اگر تھوڑی بہت کسی نے اس کی مدد کی تھی شام کی تو وہ ایران نے کی تھی۔ ایران کی تو فوج وہاں آپ کو پتہ ہے لڑی ہے جا کے، بیچارے بہت مرے ہوئے ہیں، بہت ان کا نقصان بھی ہوا ہے، اور اس نے یہ زین بون اور وہ دوسرے جو فاطمیون ہیں ان کو وہاں ایکٹیو کی ہے، ان کی رضاکار فورس ہے جو اب تک وہاں لڑ رہی ہے۔ لیکن شام کا جو صدر ہے وہ بیٹھ گیا جا کے یو اے ای اور مصر کی گود میں۔ یہ ناظرین کرام اصل میں یہی وہ سچائیاں ہیں، ڈپلومیسی کے یہی داؤ پیچ ہیں جو ہمیں دکھائی تو نہیں دیتے لیکن ان کا وار بڑا کارگر ہوتا ہے، اور یہ ایسے
شارپ خنجر کی طرح جو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں نیچے سے ہر چیز کو. یہ میں نے آپ کو مختصر منظرنامہ پیش کیا ہے. اب جو تجدید تعلقات ہو رہا ہے ایران اسرائیل انڈیا سعودی عرب و امارات، یہ چاہ رہے ہیں گروپ بن جائے. اب پھڈا صرف ایران کا ہے، لیکن نا سعودی عرب امارات نے تو پہلے اسرائیل کو اپنا لیڈر مان لیا ہے، اور انہوں نے میڈل ایسٹ کا لیڈر اسے ماننا ہی ہوا ہے. اب اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ انڈیا کے ذریعے وہ بطور گلف لیڈر مذاکرات کریں. یہ ہے ناظرین کرام وہ دھینگا مشتی جو اس وقت ہمارے خطے میں جاری ہے. اس کے درمیان میں ہمارے لیے کوئی راستہ ہے؟ جی ہاں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ملک کے سیاستدان اور ہمارے ملک کی فوج ایک پیج پر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بن جائیں. آپ کا بہت شکریہ.